الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار رواه البخاري۔ محترم سامعین، آج میں جس مسئلے کو لے کر کے آپ کے بیچ حاضر ہوا ہوں وہ ہے ازار، پاجامہ، لنگی یا اس طریقے سے ہر وہ کپڑا جو ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہو اس کی ممانعت کے تعلقات سے۔ یقیناً آپ کبھی معاشرے کے حالات پر جائزہ لیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے نظروں کے سامنے ہوگی کہ آج کل لوگ بالخصوص ہمارے نوجوان دوست احباب جو ہیں وہ اس بات کو فیشن سمجھتے ہیں کہ اس کے پاجامہ اس کے ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہو، زمین پہ گھسیٹ رہا ہو، چاہے وہ نماز ہو یا غیر نماز، عام حالت ہو یا کوئی بھی وقت ہو، ہر وقت وہ انسان اپنے پاجامے یا لنگی کو زمین سے گھسیٹ کر کے چلتا ہے، اور یہ گھسیٹ کر کے چلنا کیا ہے، یہ فیشن ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے اور کئی چیزیں ہیں جو ہم اور آپ فیشن سمجھتے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی تردید فرمائی، بڑی وعیدیں بتلائی آپ نے۔ ہمارے یہاں یہ فیشن بن چکا ہے کہ بچے ہمارے لڑکے جو ہوتے ہیں وہ کان میں بالیاں پہننا شروع کر دیے، ہاتھ میں کڑے اور چوڑیاں پہننا شروع کر دیے، گلے میں چین ڈالنا شروع کر دیے، بازوؤں میں دھاگے باندھنا شروع کر دیے۔ یہ سب کیا ہے؟ فیشن سمجھتے ہیں، جبکہ ان سب چیزوں کی بڑی سخت وعیدیں آئی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ہماری بچیاں جو ہیں، ہماری بیٹیاں جو ہیں، ہماری بہنیں جو ہیں، وہ مردوں کے مشابہت یا مردوں کے طریقے سے کپڑے کا استعمال کرنا شروع کر دیا، جنس کا، ٹی شرٹ کا، یا اس طریقے سے اور بے شمار چیزیں ہیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ یہ سب چیزیں حرام ہے، غلط ہے، اور اس کی بے شمار وعیدیں احادیث کے اندر موجود ہے۔ آئیے میں آج انہی مسئلوں کی طرف کچھ دلیلیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی دلیل، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، کہ وہ شخص جس کے ازار یا جس کی تہبند، جس کی لنگی، جس کا پاجامہ ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہو تو یقیناً وہ آدمی جہنمی ہے۔ یہ حدیث صاف الفاظ میں بتلاتی ہے کہ جو شخص زمین سے گھسیٹ کر کے چلتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ بعض روایتوں کے اندر یہ الفاظ ہے کہ اس بندے کے اوپر جس کے پاجامہ یا ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہو اس بندے کے اوپر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ بعض روایتوں کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ اس بندے کو جو زمین پہ گھسیٹ کر کے کپڑوں کو چلتا ہے، ایسے شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین میں دسا دے گا۔ یہ سب وعیدیں اس بات کی دلیل ہے کہ زمین پر گھسیٹ کر کے کپڑوں کو چلنا یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے ان لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے جو لوگ فیشن سمجھ کر کے عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، یعنی عورت کی شکل و صورت اختیار کرتے ہیں۔ یقیناً آپ دیکھیے معاشرے کی حالات کو تو آپ کو زیادہ تر بچے ایسے نوجوان ملیں گے جہاں لوگ خود کو عورتوں کے طریقے سے سجاتے سنوارتے ہیں۔
اپنے کانوں میں بالیاں لگا رہے ہیں، ہاتھوں پہ چوڑیاں لگا رہے ہیں، گلے میں چین ڈال رہے ہیں، یا دیگر اور جو چیزیں ہیں جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، ان چیزوں کے اوپر وہ زور دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ فیشن ہے، زمانہ ماڈرن ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے حالانکہ یہ سب طریقے کیا ہیں؟ غلط ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، کتاب اللباس کی حدیث نمبر 3454، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان مردوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو لوگ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ان عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے، ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المتشبہین من الرجال بالنساء، وہ لوگ جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے ان عورتوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ کس معاملے میں؟ چاہے وہ فیشن سمجھ کر کے کر رہے ہوں، کسی بھی طریقے کی کوئی بھی چیزیں اگر کوئی عورت مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہے تو یقیناً اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طریقے سے تیسری دلیل پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد کے الفاظ ہیں، ان عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ليس منا من تشبه بالرجل من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ہماری شریعت کا پیروکار نہیں ہے، ہمارے دین کا ماننے والا نہیں ہے، ہماری شریعت کے متبع نہیں ہے، ہماری لائی ہوئی شریعت کا وہ انکار کرتا ہے۔ کون؟ لیسا منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، یعنی ہمارے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ من تشبہ، جو شخص مشابہت اختیار کرتا ہے، بالرجال من النساء، جو لوگ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، اسی طریقے سے وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے تو وہ یقیناً ہم میں سے نہیں ہے۔ ان تمام دلائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو معاشرے کے اندر فیشن اور ہم فیشن کے نام پر کر رہے ہیں اور مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، اسی طریقے سے عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں پہناوے میں یا کسی بھی معاملات میں، تو یقیناً وہ کیا ہے؟ لعنت مستحق ہے۔ اور لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ اب ان احادیث سے اگر آپ غور کریں گے تو بڑی اہم بات سامنے آتی ہے کہ جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، جس کے اوپر اس کے پیغمبر پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کرے تو اس کا بیڑا غرق ہوگا۔ اس وجہ سے ضرورت ہے اپنے اصلاح کی، پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سمجھنے